انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ خوشی بھی عجیب ہے۔ ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی، مگر نتیجہ نہ نکال پائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں۔ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا،
کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کریم آپ کو کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ جس گھر میں بلی کی رونے کی آواز آئے وہاں رزق کی تنگی آنے لگتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر سوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پالتے ہیں۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ یہ 5 کام کرنے سے آتی ہے۔ نمبر 1، نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنے سے۔ نمبر 2، دسترخوان پر بحث کرنے سے۔ نمبر 3، ظہر کی نماز ترک کرنے سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ نمبر 5، زنا کرنے سے۔